اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، لن تغنی، ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولاد ان کی، من اللہ شیئن اللہ سے کچھ بھی، واولئک اور یہ لوگ، ہم وہ، وقود ایندھن ہوں گے، النار آگ کا، کدأبی حال آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا آیتوں کو ہماری، فأخذہم پھر پکڑ لیا ان کو، اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں پر، واللہ اور اللہ، شدید العقاب سخت ہے عذاب دینے والا۔ قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للذین ان سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے، الی جہنم طرف جہنم کی، وبئس اور وہ برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ فرمایا جو لوگ کافر ہوئے اس دن، نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیسی جگہ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جن لوگوں نے الکتاب یعنی قرآن کا معادانہ مقابلہ کیا ہے، تو انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی روش اختیار کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آل فرعون نے اختیار کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں، ان کفار اور مشرکین کا بھی وہی انجام ہوگا جو آل فرعون کا ہوا تھا، اور دنیا دیکھ لے گی کہ بالآخر فتح مندی اور کامیابی کس کا ساتھ دیتی ہے۔ قد کان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کان ہے، تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فی آتینی دو گروہوں، التقاطا جو آپس میں بھڑ گئے، فئتن ایک گروہ، تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا، کافرتن کافر، یرون دیکھتے تھے، ہم ان کو، مثلیہم دگنا اپنے سے، رأیا دیکھنا، العینی آنکھ کا، واللہ اور اللہ، یؤید مدد دیتا ہے، بنصرہ نصرت سے اپنی، من یشاء جس کو چاہتا ہے، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لا عبرتن عبرت ہے، لی اولی الابصار لیے اہل بصارت کے۔ فرمایا اے پیغمبر تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گیا، قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔
یعنی جنگ بدر کا واقعہ بھی اس قریبی زمانہ میں ہوا تھا۔ یہاں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ ہجرت پر مجبور ہوئے تو قریش نے جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیا اور مسلمان بھی مدینہ سے نکل کر بدر کے مقام پر ایک کنویں کے پاس ٹھہرے۔ یہاں بدر کی لڑائی ہوئی۔ جنگ بدر کا نتیجہ مسلمانوں کی کامیابیوں کی کلید ثابت ہوا۔ اگر عبرت پذیری کی استعداد فنا نہ ہو گئی ہوتی تو کفار کے متنبہ ہونے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا خوشنما بنا دی گئی یا زینت دے دی گئی کس کو؟ للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی خواہشوں کی چیزوں کی، اور خواہشوں کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ من سے النساء عورتیں، والبنینا اور بیٹے، والقناطیری اور بڑے ڈیر خزانے، المقنطرتی جمع خزانوں کے ڈھیر جمع کیے ہوئے، من الذھب سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیلی اور گھوڑے، والمسومۃ گھوڑے بھی کیسے نشان لگے ہوئے، والانعامی اور مویشی، والحرثی اور کھیتی، ذالک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ذالک یہ متاع سر و سامان الحیاتی زندگی کے، الدنیا دنیا کی، واللہ اور اللہ عندہ پاس ہے اس کے، حسن بہت اچھا، المآب ٹھکانہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جنگ بدر والے واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ۔ یہ کیا بنا پھر کہ اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ، ساری چیزیں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تو دنیا میں رہ جائے نا۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ آگے بھی لے آؤ، تو یہ کیسے جائیں گی؟ جب انہی کے ذریعے ہم دین کے اوپر کام کریں گے تو یہی چیزیں ہمارے ساتھ چلی جائیں گی آگے، ان کا ثواب۔ دعوت حق کے علمبردار دنوی بے سر و سامانی سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ ان کی اصل دولت ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر یہ حاصل ہے تو دنوی ساز و سامان خود بخود حاصل ہوگا۔ دنیا میں زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مشیت الہی کی حکمت کا یہ طریقہ ہے کہ مال کثیر اور بیوی بچوں، چاندی سونے کے ڈھیروں اور دولت کو انسان کے لیے مرغوب بنا دیا گیا، کیونکہ متاع دنیا زندگی کی فطری طلب ہے۔ اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ یہ قائم رہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ متاع دنیا جہان فانی کی ناپائیدار لذتیں اور چیزیں ہیں، لیکن متقی انسانوں کی خصلتیں ایمان و عمل اور پختہ کردار سے وابستہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبئکم کیا میں بتاؤں تم کو بخیرن ساتھ اچھی من ذالکم اس سے للذین واسطے ان کے جو اتقوا پرہیزگار ہیں، عند پاس ربہم رب ان کے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتی ہے نیچے ان کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وازواج اور عورتیں کیسی، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور بڑی خوشنودی، من اللہ طرف سے اللہ کی، واللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔
بندے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ جو یقولون التجا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، پھر کیا کر، پس معاف فرما ہم کو، کیا معاف فرما، ذنوبنا، گناہ ہمارے، واقعنا، اور محفوظ رکھ، جب بچا لے ہم کو، واقعنا، محفوظ رکھ ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغات بہشت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو کسی چیز کی ضرورت اور کیا چاہیے، تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو اور کچھ نہیں بتا سکیں گے، یا اللہ ہمارے پاس بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو سنو، پھر آج کے بعد میں نے آپ کو اپنی خوشنودی آپ کو دے دی، آج کے بعد جنتیوں سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اللہ خوش ہو جائے گا ان سے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ ہم بھی کیا کریں، یہ دعا پڑھا کریں، اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی تعریف کی ہے، کیا تعریف، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، یہ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کی صفات اللہ بتا رہے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور عبادت میں لگے رہنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور معافی مانگنے والے، بالاسحار، اوقات سحر میں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ اہم بات بتائی ہے، شاہد اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ، انہ، اس کی کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہ، والملائکۃ، اور فرشتے، واولو العلم، اور اہل علم، قائما، قائم، بالقسط، انصاف پر، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، ہوا، مگر وہ، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی حاملین قرآن کے اوصاف اور ان کے 5 مراتب اللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان کی یہ 5 صفات ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر رائے حق میں ہر قسم کے اچھے برے حالات میں پوری طرح استقامت دکھانا، اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والصادقین، اور سچ بولنے والے، صادقین اس کے معنی سچائی اور سچ بولنے اور راست بازی کے ہیں۔ اور پھر والقانتین، اور عبادت میں لگے رہنے والے۔ قنوت کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے یکسوئی سے فرمانبرداری میں تواضع یہ صفت، تواضع اور تذلل ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں اور اس کی عظمتوں کے احساس سے پیدا ہوتی ہے، اور ہر حالت میں عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ عقل و دل کی فروتنی اور انکساری سے پیدا ہوتی ہے، یہ غرور و تکبر کی ضد ہے۔ اور آگے فرمایا والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ انفاق فیاضی اور رائے خدا میں خرچ کرنے کے معنی میں ہے، یہ صفت دنیوی مرغوبات سے محبت کرنے کی ضد ہے۔ اگر دنیا کی محبت اتنی شدت سے اختیار کی جائے تو پھر اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔
انفاق کی فضیلت اسی وقت پیدا ہوگی جب صاحب انفاق کی نظر میں دنیوی مرغوبات کی قدر و قیمت باقی نہ رہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی ابدی زندگی اور اس کی لازوال نعمتوں کی قدر پیدا ہو، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے مقرر کیے ہوئے موقع پر اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرے، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے اور صدقات اور خیرات بھی کرے۔ اگلی والمستغفرین، اور معافی مانگنے والے کس وقت؟ بالاسحاری، اوقات سحر میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب تیسرا پہر ہوتا ہے تو آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اور صبح سحر تک بالاسحاری اوقات سحر تک اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، کوئی صحت مانگے میں اسے دوں۔ یعنی یہ صبح کے وقت اتنی، اور اس وقت ریاکاری بھی نہیں ہوتی، بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وقت تہجد کے اٹھنا نصیب فرمائے اور ہم دعائیں مانگیں۔ کیا ہے؟ اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ اس کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین، یقیناً دین، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، الاسلام، اسلام ہے۔ یعنی دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے۔ ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے جن کو اوتو دی گئی الکتابہ کتاب، الا مگر، من بعد، بعد سے اس کے کہ جاءہم، حاصل ہوا ان کو، العلم، علم، بغین، ضد سے، بینہم، درمیان اپنے، ومن، اور جو شخص، یکفر، نہ مانے، بآیات اللہ، آیتوں کو اللہ کی، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب۔ تو فرمایا دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ فَإِن، پس اگر، حاجوک، جھگڑا کریں تجھ سے، فَقُل، تو کہہ دے، اسلمت، میں نے جھکا دیا، وجہی، چہرہ اپنا، کس طرف کو؟ للہ، اللہ کے آگے، ومن، اور انہوں نے بھی جو، اتبعانی، میرے پیرو ہیں، یعنی وکل، اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو لوگ تم سے جھگڑا کرنے لگے تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ وکل، اور کہو، للذین، ان لوگوں سے جنہیں اوتو دی گئی الکتابہ کتاب، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے، اسلمتم، کیا اسلام لاتے ہو تم بھی؟ فَإِن، پس اگر، اسلموا، اسلام لے آئیں وہ، فقد، تو بے شک، اہتدوا، ہدایت پالی، وَإِن، اور اگر، تولوا، نہ مانے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْکَ، تم پر، البلاغ، پہنچا دینا، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام کیا ہے؟ پھر لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
کہ کیا آگے سے کرتے ہیں، جب بھی دعوت آتی تو کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ یہ تو دوسری قوموں کے ساتھ کے حالات اللہ بتا رہے ہیں، مگر آج جو حالات ہمارے ہو چکے ہیں نا، ہم تو مسلمان آپس میں ہی اتنے فرقے، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اول یوم سے ایک ہی دین کی ہدایت سے نوازا گیا ہے جس کو الاسلام کہتے ہیں۔ تمام انبیاء نے ہمیشہ اسی کی تعلیم دی اور تفرقہ اختلاف سے روکا۔ یہود و نصارہ میں گروہ بندی اور تفرقہ اسی لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے اصل دین سے تحریف کیا اور آپس کی ضد اور تعصب میں مبتلا ہوئے۔ آج بھی گروہی تعصبات اور فرقہ بندی کا علاج یہی ہے کہ ہم سب اصل دعوت دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ہمیں اس کی ایسے ہی سمجھ آ جائے اور ہم بڑھ چڑھ کے دین پر عمل کرنے والیاں بن جائیں۔ اور ہمارے تمام سننے والوں کے حق میں بھی یہ دعا ہے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔